نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين یا رب العالمین. الحمدللہ روزانہ یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے. میں اپنے لیے بھی سعادت سمجھتا ہوں. آپ حضرات کے آنے سے اتنا بیان کرنے کا موقع مل جاتا ہے. علامہ شاعرانی نے خود لکھا ہے اپنے طلباء سے کہ میں اس لفظ شاید کہا بھی نہیں لیکن میں کہتا ہوں میرا ہی احسان تم پر نہیں ہے، تمہارا احسان میرے اوپر ہے کہ تم کھیت ہو کر کے آتے ہو میرے سامنے تو میں اسے بیج ڈالتا ہوں. اگر تم نہ آتے تو میں کہاں بیج ڈالتا کہ نہیں جاوے. علامہ شاعرانی تمہارا احسان ہے کہ تم آتے ہو، آنے کو ایسے مجھے بیج ڈالنے کا موقع ملتا ہے. تم ہمارے کھیت ہو، ہم تمہارے بیج ہیں کہ نہیں. بڑے آدمی تھے. مطلب کہ کھیت آپ لوگ آئے ہیں تو بیان کرتا ہوں. میں نے ہو سکتا میں بھی سو ہی رہتا تھا، پانی کیا کرتا، لکھنے پڑھنے کام رہتا ہے. لیکن بات یہ تو ایک اجتماعی ذکر ہو جاتا ہے. یہ میری سعادت کی بات ہے. شروع سے کام یہی رہا ہمیشہ. شاید کوئی مجلس حضرت کی 17 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، اس کے بعد سے کوئی مجلس حضرت کی مجلس میں پہنچنے میں کتاب میں دے دیتا تھا. علماء میں سب سے کم عمر 17-18 سال کی عمر، 5 منٹ دیر ہو گئی شاید مجلس پہنچنے میں. بہت فرمایا کہ تو کچھ دیر کیوں ہو گئی. میں نے کہا حضرت گھر میں کی طبیعت. گھر میں کون تھی؟ ان کی بیٹی تھی. گھر میں کی طبیعت کوئی ناساز تھی، ان کو کچھ علاج معالجے میں کچھ دیر ہے 5-10 منٹ. فرمایا وہ تو میری بیٹی ہے، تم اس کی خدمت کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی، مگر مجھے تمہارا علمی نقصان گوارا نہیں ہے. تم کو مجلس میں پہلے آنا چاہیے تھا. یہ لفظ زندگی بھر کے لیے ڈاک. وہ تو میری بیٹی ہے، تم اس کی خدمت کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن میں تمہارا اپنی بیٹی ویسے نقصان نہیں چاہتا. مجلس میں تم کو پہلے آنا چاہیے تھا 2-4 منٹ. یہ تربیت تھی. کا ناشتہ کہاں کھانا. اللہ تعالیٰ ہم اس کو قبول فرمائے. حضرت کی رضا خوشنودی جس میں تھی اسی کو مقدم رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی بھی قدر کرنے کی توفیق دے. ان حضرات نے دین کو پہنچایا، تاریخ کو پہنچایا، بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے صحت بھی رہے اور سلسلہ بھی جاری ہے. اسے مجھے یہی خیال ہوا کہ سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ کب سے جاری ہے. اتنے لوگوں کا جمع ہو جانا اللہ کے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی ہمارے لیے نعمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں رکھے. اگر آپ لوگوں کی مجلس نہ ہوتا تو اب تو میں بھی سوتا رہتا کیا کرتا، کچھ سمجھ نہیں آتا. لکھتا پڑھتا میرا جو ہے، لیکن میں آپ لوگ کا احسان مانتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لاتے ہیں. ہمیں بھی الحمدللہ مستعد ہو جاتا، سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے. بچوں کے اندر بھی ہم لوگوں کے اس کا ذوق و شوق پیدا ہو، اپنے متعلقین کے اندر، مریدین کے اندر شوق و ذوق بہت بڑی بات ہے. شوق رہے گا تبھی تو کچھ کرے گا. اس کا کچھ ذوق ہوگا تبھی تو. اس مجلسی سے ذوق نہیں تو کیا بیٹھے گا وہ. معلوم نہیں بیٹھتے تو مجلس حضرت کی مجلس میں کبھی نہیں بیٹھے شاید بات ہوتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو
دین کی باتوں کو سننے سنانے اس میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق محمد فرمائے. تنبیہ و اعلام بہت زبردست کتاب ہے. تنبیہ و اعلام سرخی کتنی. تنبیہ و اعلام ہے آگاہ کرنا، یہی ترجمہ ویسا ہے. تنبیہ و آگاہ کرنا. فصل باب آتا ہے نا، تو ان کی سرخی کیا ہے؟ تنبیہ و اعلام. تنبیہ کرنا ہے اور اعلام مانے خبردار کرنا ہے. بہت عمدہ بچہ، بہت عمدہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق دے. اپنے لیے بھی میں کہتا ہوں، اپنے لوگوں کے لیے بھی کہتا ہوں، جتنے قریب ہیں سب کو. یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بازار میں نہیں ملے گی آپ کو. اللہ تعالیٰ جاننا چاہیے، شیخ کہا ہے جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے مبشر دیا. قلب یہ قلب ہے، تقدیر سے راضی رہنا، ان کے اطاعت کے لیے مستعد رہنا ہے. یہ ہے اصل دولت، اصل نعمت. آپ لوگ آ جانا یہ بھی بڑی بات ہے. بھائی آپ نے ارادہ کیا اٹھے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا، کھول دیا تھا. ہر چیز دوست میرا سر نیکوست مشہور ہے. ہر چیز دوست میرا سر نیکوست. جو دوست کی طرف سے آ سب ٹھیک ہے. یہ مومن کا کام یہی ہے. نعمت میں نہیں ارادی ہے، اس کے بعد نعمت آ گئی تب میرا نہیں. نعمت بھی اسی کی طرف سے ہے تو نعمت بھی اسی کی طرف سے ہے. اس چیز کو نہ دیکھو کس کی طرف سے چیز آئی ہے، وہ اس کو دیکھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کے اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے. عمدہ جملہ مجھے ماتھاری ترجمہ کیا ہے. عربی والی عبارت بھی کبھی لے آئیے گا، یہاں لکھ دیجیے گا. عربی میں کیا لکھا ہونا ہے، یہ تھانوی کا ترجمہ. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، کھول دیا تھا. میرا کھول دیا. کعبہ اطابہ ہے، اسے نے دیکھا ہے، لیکن حجر اسود کو جب بوسا دے گئے ہیں، حد نکاح تو وسیع ہو گیا. علامہ شعرانی لکھتے ہیں اتنا بڑا کعبہ نہیں رہا جو دل کے آتے ہیں. یہ حقیقت اس کو کیا بیان چاہیے. کعبہ منفصل ہو گیا. تشریح کعبہ منفصل کھل گیا. یہ دل بھی کھل جائے گا. دل ایمان آتا ہے تو دل میں خوشحالی پیدا ہوتی ہے. اللہ کو اس میں لے نہیں سکتا، اللہ ہی اس کے اندر خوشحالی پیدا کرتا ہے کہ اللہ آتا ہے. در دل مومن بگنجم آیا جب مومن کے قلب میں سما جاتا ہے. تعجب کی بات ہے، مومن کے قلب میں سما جاتا ہے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، کھول دیا تھا. منبسط میں نے کھول دیا. ترجمہ ٹھیک ہی نہیں، حضرت تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں. عربی عبارت کی ترجمہ حضرت حاجی صاحب نے کرایا ہے وہاں تھانوی سے. مکہ معظمہ میں کہا اشرف علی رات میں اگر اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا. اور کسی مولوی سے نہیں کہا، لیکن جس کو کہا حضرت حاجی صاحب نے. حاجی صاحب عالم لوگ کہتے عالم بھی نہیں تھے،
کسی نے کہا حضرت حاجی صاحب عالم نہیں تھے، ماتھا نے کہا عالم گر تھے. وہاں قاسم صاحب جیسا جب اس کے سامنے جھک گیا، ہمارا سیدھا گنگوئی اس کے عالم ہونے میں کچھ ہوا. خود حضرت حاجی صاحب کہتے تھے کہ میری جگہ پر تو رشید احمد اور قاسم کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے کر دیا جو کچھ. یہ لوگ عالم تھے بڑے، میں تو عالم بھی اصطلاحی دل کے اعتبار سے. حقیقت حدیث ان کے دل میں تھی، حقیقت قرآن. بس یہاں سے سمجھ لینا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کے اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے. جملہ عربی عبارت کیسی ہوگی؟ تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں. ترجمہ کرنے کا ڈھنگ چاہیے نہیں مولانا، میں کہتا ہوں بات تھانوی ترجمہ کیا ہے. حضرت حاجی صاحب کے حکم سے اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ مکے میں کہا. اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو بہت نافع ہوتا. حضرت علی لکھتے ہیں میں اگرچہ اس کے لائق نہیں تھا، لیکن شیخ کا حکم تھا، اس وجہ میں تیار ہو گیا. روزانہ لکھتا تھا اور سناتا تھا. ہے شروع میں سب لکھا ہوا. ہم نے بھی اس کتاب کو لازم کر لیا. مکے میں بھی سنایا بہت، مکے ہی میں کہا تھا. پھر اس کو ہم نے کہا عربی اس کو ڈھونڈو. لوگ تھے جو ساتھ وہ ڈھونڈنے لگے. عربی ملی نہیں رہی تھی، اس کی عربی تھی وہیں تھی. 2 بجے رات میں ملی، کہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی کو تو کھانے کو کہیں رکھی ہوئی تھی. عربی والی ہے نا. لیکن ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہم لوگ بھی ترجمہ کریے تھا. تھانوی ترجمہ کیا ہے، ادھر ادھر دیکھا ہے، کہا مولانا ہم سے نہیں ہوگا اس کا ترجمہ. جو تھانوی نے کر دیا وہی کافی. ہم چاہتے تھے اور سریس ہو جائے، اور تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں. بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے، کانٹے کو پھول کر دیتا ہے اور خوف کو امن کر دیتا ہے. عبارت مضمون تو ہے ہی ہے، اعلیٰ درجے کا مضمون کھڑا کر دینے والا ہے مسلمانوں کو. ہے کتنی حالات ناسازگار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کھڑا کر سکتا ہے اس مضمون سے. بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے، کانٹے کو پھول کر دیتا ہے. اللہ ایسے ہی کر دے ہم سب کے ساتھ. ایسے ہی کر دے. پر جب شیطان تو اس کو منجلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کرے کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے، تو یہی جواب دینا کہ تم سے تو حاجت نہیں ہے، بس اللہ سے ہے. بس منجلی سے آگ میں پھینکنا چاہے تو کیا کرو گے؟ کہا اللہ تعالیٰ اللہ کا. تو پوری کائنات یہ کہے کہ آگ میں پھینکے جا رہے ہو جائے، کوئی حاجت ہے؟ کہا تم سے حاجت نہیں، تم میں سے. شیطان کو منجلی تجھ کو کچھ حاجت ہے، یہی جواب دینا کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں، ہاں اللہ سے ہے. عمدہ جواب ہے. یہ نہیں کہ اللہ میں بھی ضرورت نہیں، وہ بیوقوف آدمی یہی کہہ دیتا. اور کیا تو کچھ ہے؟ ہاں اللہ سے ہے. اگر کائنات یہ کہیں کہ اللہ ہی سے سوال کرے، اس کا جواب دینا ہے کہ اس کا علم میرے سوال سے کافی ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس کے تو نیل برسرے بر عجب تماشا ہے. آپ بھی آئیے، دیکھیے آپ کے معشوق عاشق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جواب دینا ہے کہ علم میرے سوال سے کفایت کا. اگر تو ایسا کرے گا
تو اللہ تعالیٰ آتش دنیا کو سرد اور سلامتی کر دے گا. اور تو اور منت اور کرامت تجھ کو عطا کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کھولے ہیں. بس اہل ایمان ان کی راہ چلے. اصل میں یہ راستہ توحید کا انبیاء نے کھولا ہے، اصل انبیاء ہے. اب جو ان کے متبعین تھے انہوں نے اس راستے کو چلا دیا، ان کی راہ چلے، اور اہل یقین نے ان کی پیروی کو لازم جانا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں اللہ کے رسول کو بتاؤں. یہ راستہ اللہ کی طرف بلانا یہ ہے. اس تعلیم کا، تبلیغ کا، سب کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کی طرف نہ چلو، اپنی طرف نہیں. یہ حضرت کا جملہ بہت ہے. یہ پیروں کو چاہیے کہ اپنے تک نہ پہنچائیں، خدا تک پہنچائیں. تم جو مطلوب نہیں ہو بہت چاہتے تھے، موحد توحید کامل لگتے تھے. ہم کو پکڑنا ایسے ہی جیسے ستون کو پکڑنا ہے. ستون تھا سامنے، یہ ستون ہے. جس ہم کو پکڑنے کوئی تمہارا فائدہ نہ ہوگا، اللہ کو پکڑو. ہم کو پکڑنا ایسا ہے جیسے ستون کو پکڑنے کچھ ملے گا. اس سے بہت کہتے تھے یہ جملہ. ہم کو پکڑنا، ستون کو پکڑنا ہے، کمبے کو پکڑنے کچھ ملے گا. تو کہتے ہیں ہم کو نہ پکڑو، خدا کو پکڑو. موحد تھے، توحیدی بیان خوب ہوتا تھا حضرت کا. موحد، ہم کو پکڑنا، ستون کو پکڑنا ہے. ہم میں ستون میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کو پکڑو. اللہ ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دی. نہ ہوئی ہو تو اب سے اللہ عطا فرمائے ہم سب کو. تو وحد اللہ، وحد اللہ وان التوحید راس الطاعات. اللہ کی توحید، کسی کا بھروسہ نہیں، کسی کا بھروسہ آتا ہے کسی کو بھروسہ. اللہ ہمارے بزرگوں کا بس اللہ. ہم کو اللہ کا حکم ہے کہ ان کی ملت سے خالی نہ ہو، جو دین بھیجا ہے اس سے الگ نہ ہونا، اور ان کے نام رکھنے کا لحاظ رکھنا جس کا ذکر اس آیت میں ہے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. مسلمان ہی رہو، اس کے علاوہ نام، یعنی ملت اختیار کرو اپنے باپ ابراہیم کی. انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پہلے سے. پر جو شخص ابراہیمی ہو، پر جو شخص ابراہیمی ہو وہ کو سزاوار ہے کہ اپنے لیے تدبیر کرنے سے بری ہو. اللہ پر اتکال، بھروسہ اللہ پر، اپنی تدبیر کی طرف نظر نہ ہو. کرو لیکن نظر نہ کرو. پر جو شخص ابراہیمی ہو اس کو سزاوار ہے کہ اپنے لیے تدبیر کرنے سے بری ہو اور اعتراض سے خالی ہو. اللہ ملت ابراہیم سے وہی اعراض کرے گا جو سفیہ ہے، جو بیوقوف ہے. وہی ملت ابراہیمی سے وہی بری ہوگا جو سفیہ اور بیوقوف ہے. پوری دنیا جو ہے سب بیوقوف لوگ ہیں. وہ خلا کی جماعت کہلاتی ہے. ہمارے حضرت کہتے تھے، کسی کتاب میں آیا پڑھا رہے تھے جو اوکھلا کی جماعت کہتے تھے، اور اوکھلا کے شماروں میں منطقی نے ورک لیا. کہا یہ کب سے اوکھلا ہو گئے؟ اس پر پوری بحث. یہ اوکھلا ہے ہی نہیں. جس کو ابھی دین کی سمجھ نہیں ہے، توحید نہیں، یہ اوکھلا ہوں گے بیوقوف. اس پر پوری بحث. حضرت بالکل مقتدی نہیں تھے اسی باتوں پر.
وقلا یہ کہتے ہیں، اسے مراد مناطق وغیرہ تھے، کہا یہ کب سے وقلا ہو گئے؟ جو اللہ رسول کو پہچانتا ہے وہ وقلا میں سے، جو آخرت کو لیتا ہے وہ ہے وقلا میں سے۔ انبیاء علیہ السلام وقلا تھے اور ان کے متبعین عقل مند تھے۔ بیوقوف لوگ جو اللہ کو بھی نہ جانے کہ ہم کو کس نے پیدا کیا، وہ وقلا میں سے ہو جائیں گے۔ بولا جی میرا عجیب 10 سے بس وقلا کی جماعت یہ کہتی ہے کب سے عقل مند یہ ہوئے جو اللہ کو نہ پہچانا کہ ہم کو کس نے پیدا کیا، وہ وقلا میں سے ہوں گے۔ پر جو شخص ابراہیمی ہو اس کو سزاوار ہے کہ اپنے لیے تدبیر کرنے سے بری ہو اور اعتراض سے خالی اعتراض نہ کرے۔ اللہ پیدا کیا دیا کیا نہیں دیا اس پر بات نہ کرو، اور ملت ابراہیم سے وہی اعراض کرے گا جو سفید بیوقوف ہے۔ یہ بیوقوف کا نظر آ گیا۔ اور ملت ابراہیمی سے وہی اعراض کرے گا جو سفید ہو۔ ملت ابراہیم کیا ہے؟ توحید والا دین، شرک کی آمیزش نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو پیش کیا، توحید پر کلام کیا، اور انبیاء نے بہت سے انعامات کو بیان کیا۔ ابراہیم سے متعلق توحید کو بیان کیا۔ کہتے ہیں جو ملت ابراہیم سے وہی اعراض کرے گا جو صفی ہوگا اور ان کی ملت کو لازم ہے تفویض اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کو لازم ہے کہ اللہ کو سپرد کرو معاملات کو، نہیں دکھانے کی ضرورت تھوڑی نہیں، دل میں رکھو کہ اللہ ہمارا محافظ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کی ملت کو لازم ہے تفویض اللہ اور اطاعت سے احکام اللہ، اللہ کے احکام کے اطاعت، اندرونی طرف سے جو کچھ ہے اللہ، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو یہ حال عطا فرمایا تھا صحیح معنی میں موحد ہو جائیں، اور جاننا چاہیے کہ مقصود اعظم یہ ہے کہ اللہ کے آگے کوئی مراد باقی نہ رہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، کوئی نہیں سوا اللہ، اللہ ہی موجود ہے، وحدت الوجود، لا موجود الا اللہ۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے آگے کوئی مراد باقی نہ رہے۔ ہمارے اس مضمون میں اشعار ہیں، وہ اشعار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توحید کی نعمت سے نوازے۔ وحد اللہ فإن التوحید راستان، اللہ کی توحید کا اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ قیامت تک ضرورت رہے گی۔ آفات آئیں گے، بلائیں گے، اس پر میں کیا کیا ہے۔ میں مرضی نبی میں تھا تو اسے میں کوئی پریشانی کا ہے، مفتی محمود صاحب وہی جو بعد میں مفتی ہے، کہا کیا کیا جائے؟ کہا جو سب نے کیا وہی تم وہ ہے کرو۔ مصیبت آنے پر کیا کیا؟ بڑی نبی ڈانٹ کے کہا کہ تم اور کیا سوچو گے، بس اللہ اللہ رسول کو سامنے رکھو۔ بڑے اچھے الفاظ نے تو ان کا ڈالنا مجھے یاد ہے، الفاظ اس وقت بھول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنی میں موحد بنا دے۔ لا اسی کی طرف لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ اللہ ہی ہمارا مقصود، اللہ ہی ہمارا محبوب، لا موجود الا اللہ۔ والوں نے نفی کر دیا کوئی ہے ہی نہیں، وہ دوسرے وجود والے نہیں، لا موجود ہے مگر مقصود نہیں ہے، اور نہ معبود ہے، لا محبوب الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق سے بھی مناسبت پیدا فرمائے، اور توحید اور رسالت، قیامت، ان کے عقائد کو ہمارے دل میں راسخ فرما دے۔ بنیادی عقائد یہ ہیں توحید، نبوت کا اعتقاد اور تقدیر۔ توحید، تقدیر، یہ اللہ ہم سب لوگوں کو ان نعمتوں سے، باطنی نعمتوں سے بھی نوازے۔ چند لوگ ہیں، کافی ہیں۔ کوئی سیلاب وغیرہ آتا تھا، ہمارے یہاں بہت سیلاب آتا تھا فتح پور، حضرت بھی راستے سے نکلتے تھے،
کہتے تھے کہ تم لوگ ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا. یا اللہ، خانخواہ تھی وہاں، کہا یہ لوگ ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے. ہم لوگ کہا یا اللہ کل بیماری ہم ہی لوگوں سے آ رہی ہے کیا؟ تم لوگ ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے. ڈانٹتے تھے تاکہ ہم لوگوں کے قلب میں رقت پیدا ہو. جب رقت پیدا ہوگی تو دعا دل سے نکلے گی، اللہ بلا دور ہو جائے گی. یہ مقصد ہوتا تھا. کوئی بات ہوتی تھی ہم لوگ سمجھتے تھے حضرت نے بلایا ہے کچھ تسلی ڈالنا شروع کر دیتے تھے. یا اللہ ہی کیا ہے. تو اس میں یہ مقصد تھا کہ دل نرم ہو تمہارا، تبھی متوجہ ہو گئے خدا کی طرف. جب متوجہ ہو گئے تو اللہ راضی ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود ملے. یہ ربط آیا جاتا ہے نقش بندیہ میں خاطر. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود ملے. آپ ہی ہمارے مقصود ہیں، آپ ہی ہمارے محبوب. اپنی محبت و معرفت ہم کو عطا فرمائیے. لیکن محبت ہی نہیں، معرفت. محبت ہی صرف بے لگام کا گھوڑا ہے، معلوم کہاں جا کے پھر لے گا. اس میں معرفت کی ضرورت ہے. محبت ہو، وہ محبت قابو میں نہیں رہنے دے گی. معرفت جب آئے گی تو لگام میں پکڑے گی تو سامنے کہاں جا رہے ہو. حضرت کی بات، محبت کافی نہیں ہے، محبت کے ساتھ مار. اس وجہ سے دعا کیا ہے، الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بے. محبت صرف نہیں، علی اور گھوڑا ہے بغیر لگام کا. محبت جہاں چاہے گی یاد بات، معرفت اس کو سنبھالتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریقے کی باتوں کو چلنے کی بھی توفیق دے، پہلے سمجھنے کی توفیق دے. اور تمام مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازے، دین پہ ثابت قدم رکھے، دینی دنیاوی عافیت عطا فرمائے، تمام فطروں سے حفاظت فرمائے. تو یہ تھوڑی سی باتیں کہہ دیا کرتا ہوں بغیر یاد. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی قبول فرمائے، میرے لیے بھی، میرے اولاد کے لیے بھی، میرے متعلقین سارے عالم کے لیے ضروری ہے. اس لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صاحب جلال کہتے ہیں لیعرفون. ما خلقت الجن والانس، ہم نے نہیں پیدا کیا یہ کو مگر یہ کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون. ہے کہ نہیں؟ جلال میں ہم تو یعرفون رہتا تو یعبدون ترجمہ کر دیتے، لیکن وہاں یہ ترجمہ کیا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.